ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین کا اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا، قرآن کی دعوت کو عام کرنے کا علی الاعلان سلسلہ شروع فرمایا تو اس کے رد عمل میں سب سے پہلے آپ کے خلاف استہزاء اور تمسخر اختیار کیا گیا۔ آپ پر مختلف قسم کے الزامات اور بہتان باندھے گئے، آپ کو برا بھلا کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے جواب میں صبر و مصابرت کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی گئی، اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان سازشوں کا مقابلہ صبر و برداشت سے کیا، اپنے ساتھیوں کو بھی اسی کی تلقین کی۔ اتنے تک ان میں سے بعد نے کہا، قرآن مجید نے ان کے کلمات تک نقل کیے، کہا ساحر کذاب، یہ شخص جادوگر بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کسی نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ میرے اوپر قرآن آسمانوں سے نازل ہو رہا ہے، اس کا دماغ چل بسا ہے، نعوذ باللہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ آپ سوچئے، غور کیجئے، ایک ایسی پاکیزہ ہستی اللہ کے رسول محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر ان الفاظ کے ذریعے سے کیا گزرتی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو افوات یہ بک رہے ہیں، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، اس پر آپ صبر و مصابرت کا مظاہرہ کریں۔ اور وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل، اولو العزم رسولوں نے جیسا صبر کیا ایسے آپ صبر کریں۔ اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ کڑوی کسیلی باتیں سن کر اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ کا دل دکھتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کوئی حرف شقاعت زبان پہ نہیں لایا اور صبر کرتے رہے۔ آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، زیادتیاں کی گئیں، استہزاء اور تمسخر سے پھر بات آگے بڑھی تو ظلم و تشدد شروع کیا گیا۔ آل یاسر کو ستایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب سے گزرتے تو انہیں بھی تلقین کرتے، اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اللہ اکبر، اے یاسر کے اہل و عیال صبر کرو، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور دراصل کسی کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت بھی نہیں تھی، یہ تعلیم و تربیت کا ایک مرحلہ تھا جس میں مکی زندگی سے لوگ گزرے کہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو رو کے رکھو۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ وہ اپنا دفاع کر سکتے تھے، کسی تھپڑ مارنے والے کو واپس تھپڑ مار سکتے تھے، پتھر مارنے والے کو اوپر پتھر برسا سکتے تھے، برا بھلا کہنے والوں کو بھی جواب دے سکتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ان کے سامنے تھا، کس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توے جیسی گرم زمین کے اوپر لٹایا جاتا، پھر ان کے اوپر پتھر کی سلیں رکھی جاتی، پھر گھسیٹا جاتا اور ان کو تکلیفیں اور اذیتیں دی جاتی، لیکن سب کچھ صبر کی تلقین کی گئی اور انہوں نے صبر و برداشت سے یہ سب کچھ جو ہے وہ برداشت کیا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لیا اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے جو نعمت آپ کو دی ہے اس کی وجہ سے آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ اور بلند ہے، جو تعلیمات آپ دے رہے ہیں، کیا مجنون و پاگل لوگ ایسی باتیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور آپ کے اخلاق عالیہ کی گواہی لوح محفوظ سے نازل فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم و تشدد کیا گیا اس میں پھر بات اس زیادتیوں سے آگے بڑھی اور شیب ابی طالب میں آپ کے پورے خاندان کو محصور کر دیا گیا، اور یہ کوئی قلیل مدت نہیں تھی، 3 سال کا عرصہ ہر قسم کا بائیکاٹ کیا گیا، اور وہاں کس اذیتناک طریقے سے آپ نے یہ 3 سال نکالے وہ ساری تفصیلات سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ طائف میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ وہاں ان غنڈوں نے
آپ کو برا بلا بھی کہا، تانے بھی دیے، فکرے بھی کسے، اور پھر اوباش گنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، آپ پر پتھر برسائے، جسم لہو لہان ہو گیا، جب بیٹھ گئے تو اٹھا کر کھڑا کر دیا، اور پھر ان کو برا بلا کہا۔ اس حال میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے رو لگاتے ہیں، اور اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر اس حال میں تو مجھ سے راضی ہے تو پھر مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک بندہ مومن کو بھی اللہ کے راستے میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کا متلاشی ہونا چاہیے کہ جس حال میں بھی اللہ رکھے اس حال میں ہمیں اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ تو داعیان اللہ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر امام الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے یہ رویہ اختیار کیا تو یہ اس راستے کی منازل ہیں جن سے گزرے بغیر آدمی کامیابی کی منازل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ارشاد فرمایا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے اور اس وقت تک صبر کیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، گالیاں برداشت کی، تکلیفیں اٹھائی، اذیتیں برداشت کی، اور بائیکاٹ بھی، تکلیفیں بھی اٹھائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ہجرت کا مرحلہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں بھی اپنے ساتھی سے کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پرواہ مت کریں۔ یہ اللہ پر توکل اور بھروسہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ داعیان حق کو اس بات کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ قدم قدم پر ان کی رہنمائی فرماتا ہے، اور ان کا کچھ بھی حال ہو وہ اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کی مدد فرماتا ہے۔ احد میں جسم لہو لہان ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گئے، اور 70 ساتھیوں کی لاشیں آپ کو اٹھانی پڑی۔ وہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اللہ نے یہ بات واضح فرما دی کہ اگر تم صبر کا دامن تھامے رکھو گے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو ان کی جو چالیں ہیں یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اللہ اکبر، اس صبر کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توفیق سے ہمیشہ جو ہے وہ سرخ رو ہوئے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پہ حال پر آپ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو مکر و فریب یہ کرتے ہیں اس سے آپ تنگ دل نہ ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی اس معیت پہ پختہ یقین تھا، اس لیے انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ صبر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس راستے میں جتنی مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہی رہنمائی ملتی ہے کہ ہم ان کو جی لیں اور برداشت کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔